یہ وہ ہے بیٹا، جب ہم کبوتر اڑاتے ہیں نا، بازی میں ڈالتے ہیں، کمپٹیشن پہ لے کے جاتے ہیں، ہم اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، ہم اس کا دل دیکھتے ہیں، ہم اس کے اندر کی ول پاور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے۔ ایک بیوٹی کانٹیسٹ ہوتا ہے عورتوں کا، لڑکیوں کا، دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کی لڑکیاں اس میں جاتی ہیں خوبصورتی کے حساب سے۔ وہ جو مقابلہ ہوتا ہے نا بیٹا، وہ خوبصورتی کا ہوتا ہے۔ انہوں میں ججز نے انہوں کی خوبصورتی دیکھنی ہے، ان کا فگر دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ رنگ کی کون سی ہے، وہ ذات کی کون سی ہے، یہ نہیں انہوں نے دیکھنا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، انہوں نے اس لڑکی کا اندر سے دل نہیں دیکھنا کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے جب کبوتر کو بازی میں ڈالنا ہے نا بیٹا، ہم نے کبوتر کا دل دیکھنا ہے کہ اس کا دل بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ اگر اس دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت ہے پر اس کا دل چھوٹا ہے تو وہ بازی میں کیسے پڑے گا؟ اب ایک کبوتر، اب آج کل بازیاں جو لگ رہی ہیں بیٹا، ایک تو فی پر لگتا ہے، ایک ایوریج لگتی ہے، ایک اینڈ پہ جا کے بہادر بھی لگتا ہے۔ تو بیٹا آپ ذرا سی بھی ایک کبوتری میں یا کبوتر میں تھوڑے سی بھی فلا ہوگا، کمی ہوگی، آپ اس کو بازی میں کبھی بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ اس کبوتر کو ڈالیں گے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ اب میں کسی آدمی کی برائی نہیں کرتا، میں آپ کو پتا ہے کسی آدمی کی میں اچھائی نہیں کرتا۔ ایک خاندان ہے پاکستان میں جس کے کبوتر میرے حساب سے دنیا کے سب سے خوبصورت کبوتر ہیں۔ اب ایک آدمی نے اس کبوتر باز کے کبوتروں کی برائی کی کہ وہ کبوتر اڑے کہاں پر ہیں، بازیاں لگ گئی۔ وہ آدمی جس نے برائی کی ہوئی تھی وہ اڑا نہیں سکا اپنے کبوتر، اس کے تالو پہ بڑھ گئی۔ پہلی بازی اس نے اڑائی، رزلٹ 0/0 آیا۔ بعد میں اس کو سرنڈر کر کے اس کو ہاتھی دینی پڑی بازی ہے۔ اس میں اگر وہ مینٹین کرتا تو پھر پتا چلتا کہ خوبصورت اڑ رہے ہیں کہ اچھے اڑ رہے ہیں۔ اور اس میں بیٹا میں اب بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں، میں پرسنل پھر نہیں ہونا چاہتا۔ اس گھر کی، جس گھر کی ساری دنیا تعریفیں کرتے ہیں، اب وہ گھر بھی الگ دو ہو گئے ہیں۔ اس گھر کی بڑوں کی، بزرگوں کی چودھری سخی کے ساتھ بازیاں لگی ہیں، کبھی بھی چودھری سخی کو تو وہ جیت نہ سکے۔ بیٹا اب آپ نے جب مقابلہ کرنا ہے، آپ نے مقابلہ حسن کا نہیں کرنا، مقابلہ کارکردگی کا کرنا ہے۔ اگر آپ نے حسن کا کرنا ہے تو اس گھر کے دنیا میں سب سے خوبصورت کبوتر ہیں، پر جب کارکردگی کا کرنا ہے تو معاف کریں وہ کارکردگی میں اتنے اچھے نہیں آتے۔ تو اب اس میں آپ نے کبوتروں کو کیا برا کہنا ہے؟ وہ کبوتر پٹے ہیں، میرے سامنے پٹے ہیں، تو اب میں برائی کیوں کروں؟ جو چیز نظر آتی ہے۔ اب اس دفعہ یاسر رحیم کھوکھر میرا چھوٹا بھائی ہے، جب میں چودھری صاحب کے پاس جایا کرتا تھا تب یہ چھوٹا سا تھا، آیا کرتا تھا، چودھری صاحب کا ہی شاگرد ہوا تھا۔ اس کے پاس جو کبوتر ہیں وہ چودھری صاحب کے گھر کے ہی ہیں۔ پھر کوئی کبوتر اس نے چودھری صاحب سے لیے، چودھری صاحب نے دیے ہوئے اپنے شاگردوں کو، پھر بعد میں اس نے ایک جگہ سے وہ کبوتر بہت مہنگے خریدے بھی ہیں۔ اب یہ وہ کبوتر سارے کے سارے اس گھر کو پیٹا انہوں نے جس گھر کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ تو کبوتر اچھے ہوئے، کھیل بانی اچھا ہوا کہ وہ کبوتر اچھے ہوئے؟ اب یاسر کا کھیل پانی بھی اچھا تھا، کبوتر بھی اچھے تھے، لک نے ساتھ بھی دیا۔ لک جو ہے
سب سے بڑی چیز لک ہے اور سب سے چھوٹی چیز بھی لک ہے. اگر دنیا کی ایک طرف ہو جائے، لک آپ کی نہیں ہوگی، قسمت آپ کی نہیں ہوگی، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جتا نہیں سکتی. اور اگر لک آپ کی ہے، کبوتر آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جتانا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ کے کبوتر جیت جائیں گے، ان کے کبوتر ہار جائیں گے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ ایک بازی اڑی، آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. لاہور کا بڑا کپ تھا. موسم خراب ہو گیا، موسم خراب ہو گیا. 1 بجے کے قریب، یہ بازی تھی اسو کی. موسم خراب ہو گیا، 1 بجے کے قریب بارش اور طوفان آ گیا. ایک کبوتر باز تھا جس کے کبوتر اڑے ہی نہ. 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک اس کے سارے کبوتر بیٹھ گئے. باقی سب کے کبوتر ابھی بیٹھنا شروع بھی نہیں تھے ہوئے. وقت پہ طوفان کی وجہ سے ان کا کبوتر کوئی بیٹھا نہیں، اور جو تھرڈ کلاس کبوتر تھے وہ گھر بیٹھ کے وہ بازی جیت گیا. تو بیٹا اب اس میں لک کی بات ہے نا، نہ وہ اس کے کبوتروں کی کارکردگی تھی، نہ اس کی اپنی کارکردگی تھی. اللہ نے اس کو جتانا تھا، اس کو عزت نہیں تھی، اس کو عزت مل گئی. اس کا آپ جواب دیں. اور بیٹا ایک اور چیز ہے، یہ جو اس دفعہ موسم خراب ہوا ہے اور لوگوں کے گھر میں آ کے کبوتر مرے ہیں. کئی میرے دوست، میں کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کو جان دینی ہے، میں کسی سے ڈرتا نہیں. میرے دل میں جو ہوتی ہے بات، وہ میرے منہ میں بھی ہوتی ہے. لوگوں کے گھر آ کے کبوتر مرے ہیں، لوگوں نے کبوتروں کو آ کے سنبھال ٹھیک نہیں کی. کسی نے ان کو ایئر کنڈیشن کے سامنے رکھ دیا، ایک آدمی نے تو اس کو فریج کے اندر رکھ دیا کہ ایک دم وہ ٹھنڈا ہو جائے. تو بیٹا انہوں نے کیا اڑنا تھا؟ کسی نے انہوں کو برف کا پانی دیا، کسی نے انہوں کو ٹھنڈا پانی دیا. بیٹا اب میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، میرے بھائیوں کو، دوستوں کو اگر وہ برا لگے تو بیٹا مجھ کو معاف کرنا. جب آپ کا گرمی میں کبوتر اڑ کے آتا ہے اور ایگزاسٹ ہو گیا ہوتا ہے، بہت زیادہ بری حالت میں بیٹھتا ہے، ٹانگیں اس کی زمین میں لگ رہی ہوتی ہیں، بیٹا آپ اس کو ایک دم ٹھنڈی جگہ پہ نہ لے کے جایا کریں. آپ اس کو چلایا کریں، اس کو چلتا رہا کریں، آہستہ 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 اس کو ٹھنڈا کیا کریں. اور اس وقت اس کبوتر کو بچانے کے لیے سب سے اچھی جو چیز ہے نا، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، اس وقت کبوتر کو بچانے کے لیے سب سے اچھی جو چیز ہے نا، وہ دودھ، اور دودھ کے اندر 4 قطرے شہد کی ہیں. پیور شہد آپ لے کے رکھیں اور دودھ تھوڑا سا لے کے رکھیں. دودھ بھی ٹھنڈا نہ ہو، نیم گرم ہو. وہ آپ 5 سی سی دودھ لیں اور اس میں 2 سی سی شہد ڈالیں اور وہ اس کو کبوتر کو دیں. وہ کبوتر کے اندر جب چیز جائے گی، وہ چیز اس کا آنتڑے گرم، دل سارا اس کا گرم ہوا ہوتا ہے. جب اس کو آپ ٹھنڈی چیز دیں گی، وہ ایک دم گرم سرد ہو جائے گا تو کبوتر تو مر جائے گا. آپ اس کو پہلے گرم کریں، پھر آہستہ آہستہ جب وہ بٹ کر لے، اس کے بعد آپ اس کو کوئی چیز دیں. بیٹا اب آپ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کرکٹرز ہیں، جو ایتھلیٹس ہیں، آپ اولمپکس دیکھتے ہیں، ہرڈل میں بھاگتے ہیں، جیولن تھرو، جس گیم میں بھی ایتھلیٹ جاتا ہے، جب وہ کمپٹیشن میں جاتا ہے تو پہنی تو اس نے نکر ہوتی ہے. جب وہ کمپٹیشن سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ٹریک سوٹ پہن لیتا ہے. چاہے جتنی مرضی گرمی ہو، وہ ٹریک سوٹ کیوں پہنتا ہے؟ کہ میرا جسم گرم ہوا ہے، ایک دم ٹھنڈ نہ لگ جائے. تو بیٹا کبوتروں میں بھی یہی چیز ہے. اور ایک آدمی نے، جس نے میرے سے سوال کیا تھا، اس کے کبوتر، اس کا جواب میں نے دے دیا. جب یہ کوسا دودھ اور شہد آپ نے
अच्छे भले मौसम में नहीं देनी, आपने तब देनी है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, हवा में नमी बिल्कुल ना हो, मॉइस्चर ना हो, कबूतर आए और सबसे पहले आके थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके उसका नाक साफ करें, क्यू टिप से उसके नाक के अंदर मिट्टी फंस गई होती है वो साफ करें कि वो सांस ले सके। और अगर हो सके तो थोड़ा सा गीला वो दूध और वो करके उसके गले के अंदर भी थोड़ी सी जो मैल है वो बाहर ले आए कि उसका सांस वो ले सके। ये बेटा वो है। और मेरे से आपने जो भी चीज़ पूछनी होगी बेटा, मेरा 03224654 089 इस पे रात को 9-10 बजे के बाद मेरे से आप पूछ लिया करें। और बेटा मुझको माफ़ करना, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी की तारीफ नहीं करता। जिन बंदों के साथ अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं जब जाऊँ अल्लाह के पास तो वो वक्त साथ लेके जाऊँ। बस, खुदा हाफिज। थैंक यू ख्वाजा साहब।